دینی مسائل کے تعلق سے گزشتہ ہفتے جو موضوع شروع ہوا تھا وہ موضوع حیض، نفاس اور استحاضہ کے تعلق سے ہے۔ یعنی عورت کو جن خون کے آنے کی وجہ سے بہت سارے شرعی مسائل اور عبادات کے انجام دینے میں رکاوٹ آتی ہے اور ان چیزوں کو وہ انجام نہیں دے پاتی ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے جو حکم ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور اس سلسلے میں ہم سب کے لیے جو ہدایت ہے، اس ہدایت کے تعلق سے حیض اور نفاس اور استحاضے کے بارے میں باتیں شروع ہوئی ہیں۔ ہر ماہ رحم سے، ہر ماہ مادر رحم سے جو خون آتا ہے اس خون کو حیض یعنی ماہواری کا خون کہا جاتا ہے۔ ولادت کے بعد رحم سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس کو استحاضے کا خون کہا جاتا ہے۔ اور تینوں خون کی تعریف بھی الگ ہے، اس کی صورتیں بھی الگ ہیں اور اس سے متعلق احکام بھی الگ الگ ہیں۔ حیض سے متعلق جو باتیں ہیں اور جو قابل ذکر باتیں ہیں ان کو آج ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں سے چند مختصر باتیں آپ کو پیش کی جائیں گی، چونکہ یہ وہ باتیں ہیں، وہ مسائل ہیں جو ہمیں یاد رہنی ضروری ہے۔ صرف ان کے بارے میں سن لینا اور جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ بھی رہے، تاکہ ان سے متعلق جو مسائل اور جو صورتیں ہمیں پیش آئیں گی ان صورتوں میں ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں اسلامی شریعت پر، اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے، وہ باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں اور ان چیزوں کی طرف ہماری جو ہے رہنمائی ہو جائے، تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بات آ گئی تھی کہ حیض کی کم سے کم عمر جو ہے 9 سال ہے۔ 9 سال سے پہلے اگر کوئی خون دیکھنے کو ملے گا تو اس خون کو حیض نہیں کہا جائے گا، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 55 سال ہے۔ 55 سال سے ہے، 55 سال کے بعد جو ہے حیض کی نوبت نہیں آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ 3 دن اور 3 رات یہ کم سے کم مدت ہے۔ کم سے کم مدت یعنی پیریڈ ہے جو حیض کی پیریڈ ہوتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ پیریڈ جو ہے وہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حیض کا خون کس رنگ کا ہوتا ہے۔ حیض کے خون کا کلر، جیسا کہ فقہی کتابوں میں درج ہے، 6 طرح کے خون اور 6 کلر کے خون حیض کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ وہ اس طریقے سے ہیں کہ سیاہ یعنی کالا کلر ہو سکتا ہے، سرخ یعنی لال کلر ہو سکتا ہے، زرد یعنی پیلا کلر ہو سکتا ہے، گدلا یعنی میلا، میلا جس کو کہتے ہیں وہ کلر بھی ہو سکتا ہے، اور سبز یعنی ہرا کلر بھی ہو سکتا ہے، اور مٹیالہ یعنی مٹی کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ یہ 6 رنگ کے کلر جو ہیں، یہ 6 طرح کے رنگوں میں حیض کا خون آنے کا امکان ہے۔ یہ 6 رنگ یہ خون ہیں جس سے پہچاننا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان، ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان جو ہے کم سے کم 15 دن کی پاکی کی مدت ہوگی۔ کم سے کم 15 دن کی پاکی، یعنی ایک ماہواری اگر مکمل ہوئی ہے تو اس ماہواری کے بعد اگلی ماہواری میں 15 دن کا فاصلہ ہوگا۔ 15 دن سے کم کا فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 15 دن سے کم کا فاصلہ ہے یا فرق ہے، اور اس فرق کے اندر 15 دن سے کم میں اگر کوئی خون نظر آتا ہے تو اس کو حیض کا خون نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات ہمیں بہت ہی پختہ کے ساتھ یاد رہے کہ ایک ماہواری کے مکمل ہونے کے بعد اگلی دوسری ماہواری اس وقت شروع ہوگی جبکہ 15 دن کا وقت گزر جائے۔ 15 دن سے کم کا وقت اگر گزر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ماہواری نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ کسی بیماری یا کسی مرض کی وجہ سے یہ خون آیا ہے۔ اور 15 دن سے زیادہ مدت لمبی ہو سکتی ہے۔ 15 دن سے زیادہ مدت لمبی ہو سکتی ہے، 15 دن سے زیادہ آگے وقت پیریڈ کا بڑھ سکتا ہے، پاکی کا وقت 15 دن سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ حیض کی وجہ سے جو مسائل ہم لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے رک جاتے ہیں، وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ نماز کے مسائل ہیں،
وہ روزے کے مسائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں قرآن کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، طواف کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے بلوغت کے مسائل ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ عدت کے مسائل ہیں، استبراء کے مسائل، رحم کے پاکی صفائی کے مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل خون کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو خون کا پیریڈ جو ہے وہ کم سے کم، خون رکنے کا پیریڈ کم سے کم 15 دن کا ہوگا۔ 15 دن سے کم ہوگا تو وہ حیض ماہواری نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضہ کہلائے گا۔ اور استحاضے کے جو دن ہوتے ہیں، استحاضے کے خون جو ہیں اس میں طہارت کے ایام، طہارت کا حکم لگتا ہے، یعنی اس میں نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جس طریقے کے پاکی کے زمانے میں سارے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، ویسے ہی استحاضے کے خون کے دوران ان تمام اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ماہواری اور دوسری ماہواری کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ہوگا، اس سے کم کے فاصلے کا امکان نہیں ہے۔ اس سے کم کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہ ماہواری نہیں کہا جائے گا۔ ہاں 15 دن سے آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام مسائل جس میں حیض کی وجہ سے یا ماہواری کی وجہ سے رکنا ہوتا ہے، یہ خون کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ خون نہیں آیا، نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ خون جو ہے وہ تاخیر سے آئے گا، اس مرتبہ خون تاخیر سے آئے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اس میں عادت کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے، کہ کسی کو 3 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں عادتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور ان مختلف عادتوں کے ساتھ ان ایام کو گزارنا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کی ماہواری کی عادت 5 دن کی ہے، مثال کے طور پر اکتوبر کے مہینے میں 5 دن کی باری پیش آئی، 5 دن کا وقت پیش آئے کہ 5 ہی دن کا یہ خون بہا، تو چھٹے دن کے سے وہ پاکی شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر بھی ایسا ہوا کہ 5 دن کے بعد اگلے مہینے نومبر میں 5 دن کی باری نہ رہی، بلکہ یہ خون چھٹے دن بھی آیا، 7ویں دن بھی آیا، تو کہا جائے گا کہ اب عادت بدل گئی ہے۔ اگر یہ خون اکتوبر میں 5 دن آیا تھا اور نومبر میں یہ خون جو ہے وہ 7 دن آیا ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اب ان کی عادت جو ہے وہ 5 دن نہیں رہی، بلکہ یہ عادت اب 7 دن میں تبدیل ہو گئی۔ اور اگر اگلے مہینے 9 دن آ گیا تو کہا جائے گا کہ اب یہ عادت جو ہے 7 دن نہیں رہی، بلکہ اگلے مہینے 9 دن کی رہی۔ اور اگر مثال کے طور پر اکتوبر کے مہینے میں 5 دن کی باری رہی، 5 دن کی عادت رہی، اور اس کے بعد جو ہے خون بند ہو گیا، لیکن نومبر کے مہینے میں ایسا ہوا کہ یہ خون چھٹے دن بھی آیا، 7ویں دن بھی آیا، 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن بھی آیا، 10ویں دن بھی آیا، اور 11 دن بھی آیا، یعنی 11 دن تک مسلسل یہ خون آتا رہا۔ تو اب اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ عادت تو 5 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اور 5 دن کے علاوہ اور 10 دن کے پار جو خون آیا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ ماہواری کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ مرض کا اور بیماری کا خون ہے۔ لہذا 5 دن تک کی تو نماز اس کے لیے معاف رہے گی، چھٹے دن سے لے کر کے 11ویں دن تک کی نماز اس کو پڑھنی ہوگی، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ مسائل ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاص کیا کہتے ہیں عادت ہو، باری ہو کہ ہم کو اتنے ہی دن آتا ہے، اور اگلے دن اگلا مہینہ جو ہے اگلے ماہواری میں عادت کے خلاف اور 10 دن کے پار چلا جائے، عادت کے خلاف اور 10 دن کے پار چلا جائے، تو یہ یاد رکھے جو پچھلے مہینے میں جو عادت تھی یا جتنے دن آنا تھا وہی دن حیض کا شمار ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے دن اور مزید خون آئے ہیں اور 10 دن کے پار چلے گئے ہیں وہ تمام کے تمام استحاضہ کے خون ہوں گے، اور ان دنوں میں جو نمازیں چھوڑی گئی ہیں ان نمازوں کو دہرانا ہوگا، تو یہ مسائل یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ باتیں ذہن میں رہے، یہ یاد رہے کہ ہماری گزشتہ مہینے کی جو باری ہے اور اگلے مہینہ جو اس سے زیادہ آیا، اگر 10 دن پار کر گیا ہے تو پچھلے مہینے کی باری کا اعتبار کرتے ہوئے، پچھلے مہینے کے دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے باقی دنوں کو بیماری کا خون قرار دے کر کے باقی دنوں کی نمازیں پڑھیں گے۔ عام طور پہ یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں سے بہت ساری نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے ذمے وہ تمام کی تمام نمازیں قضا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کو اس بات کی خبر اور اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ نمازیں ان کے ذمے قرض رہ جاتی ہیں، اور پھر آخرت کو ان نمازوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا جان لیں کہ اگر جس مہینے کی جو عادت ہے اس عادت کے خلاف اگلے مہینے میں باتیں پیش آ رہی ہیں اور وہ 10 دن سے پار ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھے
کہ پچھلے مہینے جتنے دن آیا ہے وہی دن ہے ماہواری کا کہا جائے گا، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ استحاضہ بیماری کا کہا جائے گا۔ یہ دو چار مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ حیض کے یعنی ماہواری کے خون کا کلر 6 طرح کا ہو سکتا ہے، سیاہ ہو سکتا ہے، سرخ ہو سکتا ہے، زرد یعنی پیلا ہو سکتا ہے، گدلا یعنی میلا ہو سکتا ہے، سبز یعنی ہرا، مٹیالہ یعنی مٹی کلر کا ہو سکتا ہے۔ اور ایک ماہواری اور دوسرے ماہواری کے درمیان 15 دن تو عورت پاک ہی رہے گی، لہذا یہ خیال رہے کہ ہم 15 دن پاک ہیں، 15 دن کوئی نماز روزہ اور تلاوت کو چھوڑنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے۔